بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ روزے کب رکھیں اور ان روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے؟ ان تمام سوالات کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس شخص کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ 6 روزے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہیں، اور جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک پر 10 گنا اجر ہے۔ اب جس خوش نصیب نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، چاہے رمضان کا مہینہ 29 کا کیوں نہ ہو، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب 30 کا ہی ملے گا۔ گویا رمضان کے 30 روزے جب ان پر 10 گنا لگے گا تو یہ 300 روزے ہو جائیں گے، اور اسی طرح اگر کسی نے شوال کے 6 روزے رکھے تو 6 پر 10 گنا لگائیں تو یہ 60 بن جاتے ہیں، کل ملا کر 360 ہو گئے، اور سال بھر کے عموماً 360 ہی دن ہوتے ہیں۔ اب جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کر لینے ہیں، یعنی عید کے اگلے دن سے ہی ان روزوں کو رکھنا شروع کر دینا ہے؟ اور اگر کوئی شخص عید کے اگلے دن سے یہ روزے نہ رکھ سکا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے دن سے ہی یہ روزے شروع کر دینے چاہیے۔ اگر عید کے اگلے دن سے یہ روزے شروع نہ کیے تو پھر یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں، جیسے آپ کی آسانی ہو، آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے دن، 8ویں دن، 15ویں دن رکھ سکتے ہیں، یعنی شوال کے مہینہ میں آپ کو جب بھی موقع ملے آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے روزوں کے لیے یہ چیز ضروری نہیں کہ انہیں ہر حال میں عید کے اگلے ہی دن شروع کرنا ہوگا، بلکہ آپ پورے مہینے میں جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا ان روزوں کو لگاتار رکھنا لازمی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی پہلا روزہ آپ نے 3 شوال کو رکھا ہے، اب لازم نہیں ہے کہ آپ نے لگاتار یعنی بغیر کسی ناغہ کے 6 روزے رکھنے ہوں گے، بلکہ آپ بیچ میں گیپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی 1-2 روزے رکھے اور بیچ میں کچھ دن چھوڑ کر باقی روزے پھر رکھ لیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ان روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے۔ اس میں نفل روزہ ہی کی نیت ہوگی۔ اگر آپ رات کو اس نیت کے ساتھ سوئے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے تو بس اتنی نیت ہی کافی ہے، اور اصل میں نیت دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سحری کے وقت اٹھے اور سحری کی تو یہی آپ کی نیت ہوگی۔ اب سب سے آخری اور لازمی بات کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت مانگ کر یہ روزے رکھے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت یہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، اور نفل روزہ رکھنے میں شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر بیرون ملک ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ ان دنوں میں گھر نہیں آنے والا تو یہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو پھر شوہر کی اجازت لازم ہے۔ فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، لیکن نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو تب بھی نفل روزہ رکھیں، ورنہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔